علی کہنا علی 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 کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل میرا پل میرا ہر پل 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 میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، تاکہ اپنے اور بیگانیاں نو پتہ چلے کہ لفظ مولا اور ولی دا ترجمہ کیے، لفظ مولا اور ولی دا ترجمہ کیے اے دا معنی مددگار ہے۔ اور جس حضور پہ فرماندے نے جدا میں مددگار ہاں او دے علی مددگار نے، تے جدے علی مددگار ہو جانن میری مدد بھی او دے شامل حال ہو جاندی ہے۔ عزیزان محترم محتشم اس حدیث بڑی لمبی ہے، لیکن صرف اس حدیث دی وضاحت تھوڑی جی کرنا چاہنا کہ سرکار نے فرمایا جدا میں مولا، مولا دا معنی مددگار، جی میں تسی مولویاں میں آن دیو مولانا صاحب آخ دیو کہ نہیں، مولانا صاحب، مولانا دا معنی ہوندہ ہے ہمارے مددگار، جتے مولویاں مددگار پہ مان دیو تیلی دیواری موت پہ جاندی، سرکار دی مدد دیواری نہیں جناب یہ تے کفر ہو گئے، شرک نجاز یا حرام ہے۔ حالانکہ وہ مولوی اپنے مولویوں نہیں مولا نہیں آندے، تے اپنے مولوی دی باری آوے نا ممبر تے لاما صاحب، اگر تیرا مولوی ممبر تے بے کے لاما تے سرکار دے پلے کچھ نہیں، جی دی وجہ تو تسی علامے بنے ہو، کائنات سجی ہے وہ دے پلے کچھ نہیں۔ عزیزان محترم محتشم بات مننا پوے دی، سرکار پہ فرماندے نے جدا میں مولا او دے علی مولا ترجمہ کیے، جدا میں مددگار او دا علی مددگار ہے۔ اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر آپ دی زیارت اے عبادت ہے، اے بھی المستدرک للحاکم وچ سارے صحابہ دے وچ جڑے مفتی نے انہاں دا نا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجه علی جن عبادہ، ذوق نہ بولو سبحان اللہ۔ حضور فرماندے نے جڑا علی دے چہرے نو ویکھدا ہے، علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے، چہرے نو ویکھنا بھی عبادت تے ذکر بھی عبادت۔ ہن ذکر کر لیے تھوڑا جا کے تھک گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر ہے کرنا ہے جڑا تانوں ذکر پچھلے باری بھی سنایا، کچھ ساتھی کہندے سن بڑا ایمان تازہ ہے، اس باری پھر پڑھو، اور علی دا ذکر جنی باری کریے ایمان تازہ ہوندا ہے۔ پھر پڑھو ذرا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا، ذرا ذوق نہ لفظ علی تے بولنا، بے شک نہ بولو، اگے ساڑھے بزرگ کہہ رہے ہیں جی سارا نہیں ہوندہ، ان پڑھو ذرا لفظ علی تے پڑھو علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا۔ آمن الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نماز ادا کر رہے تھے تو کسی سائل نے صدا دی کہ ہے کوئی جو میری اس بھوک کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں میری مدد فرمایا، تو مولا کائنات نے اپنی انگوٹھی اتار کر اس کی خدمت کر دی۔ تو بالاتفاق اور جمہور مفسرین کرام اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں۔ ویسے اس
کی تفسیر میں آمن الذین یقیمون الصلاۃ میں تمام جماعت صحابہ آ جاتی ہے، لیکن جن کے لیے بالخصوص اس آیت کا مصداق کرتے ہیں علماء کرام، وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ یقیناً حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ پوری کائنات کے اندر وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں۔ تمام عاشق رسول سنی لوگوں کے بھی حضرت علی شیر خدا محبوب ہیں، تمام صحابہ کے بھی محبوب ہیں، تمام اولیاء کاملین کے بھی محبوب ہیں، اور تمام اہل بیت پاک کے بھی محبوب ہیں۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ ایو اہل بیت کا احبو کا الی کا، حضور آپ کی اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میری پیاری بیٹی سیدہ مجھے بڑی پیاری ہے۔ تو پھر سوال کیا گیا ایو بعدہا، حضور اس کے بعد کون پیارا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وزوجہا، اس کا خامد علی مجھے بڑا پیارا ہے۔ یعنی یہ حضرت علی شیر خدا حضور کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے بھی پیارے ہیں، بلکہ سرکار کا اور ان کا اتنا تعلق ہے گہرا آپس کے اندر۔ اس آیت کی میں تفسیر حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں، کیونکہ جو قرآن پاک کی تفاسیر ہوتی ہے نا اس کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ ماشاءاللہ، چلو شکر ہے آپ کی زبان کا تاڑا تو کھلا ہے نا۔ میں دیکھ رہا تھا بھی لگتا ہے کرم والے کروں ہی تاڑا مار کے آ گئے زبان نو، نعت تو ہی تلاوت ہوئی، تسی نہیں بولے، ایک ری تھوڑا مسکرا کے بولو، میں پتہ چلے بھی تسی حدیث سنن واسطے بےتاب ہو۔ پہلی حدیث پاک آج دے موضوع دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا من ہو، اے میرے امت والو سن لو، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یعنی سرکار کا اور علی کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا اور علی کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، ہمارے تعلق کی اتنی گہرائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ یہ آپس میں ایسے مکس ہو گئے ہیں کہ نبی علی بن گیا اور علی نبی بن گیا، ان کے درجے میں فرق کو نہیں رہا۔ جیسے مولویوں نے نام نہاد جہل خطباء نے جو ممبروں پر بیٹھ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہی کو نہیں رہ گیا۔ فرق تو بڑا ہے نا، لیکن سرکار ہمارے کہ میرے تعلق کی گہرائی علی سے اتنی ہے کہ وہ مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ اور حکیم الامت نے پتہ یہاں کیا اس کی شرح کی ہے، آپ میراث شریف کے اندر حکیم الامت لکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب کوئی نبی اپنے، جیسے سرکار نے یہ حدیث فرمائی، جب کوئی نبی امت کو پیغام دیتا، نبی یا خود پیغام دیتا یا اپنے اس قریبی کی ڈیوٹی لگاتا کہ جو نبی کی طرف سے پیغام سنایا کرتا تھا، تو اس موقع پر حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ ان علی منی وانا من ہو، اے میرے امت والو سن لو، میرے رشتہ داروں میں میرا سب سے زیادہ قریبی وہ علی ہے، میں جو پیغام دیتا ہوں اس کی بھی وہی ویلیو ہے، اور اگر میری جگہ پر میرا علی پیغام دیتا ہے تو اس پیغام کی بھی وہی ویلیو ہے۔ میرے پیغام دینے میں اور علی کے پیغام دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا، واہوا ولی جو کل مؤمن، اور علی ہر مومن کا ولی ہے، جو قرآن سے میں نے پڑھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بیان کر رہا ہے، اب لفظ ولی کا جو ترجمہ اللہ کے لیے کیا جائے گا وہی رسول کے لیے ہوگا، وہی تمام صحابہ کے لیے، وہی تمام مومنین کے لیے، اور وہی ترجمہ مولا کائنات حضرت علی کے لیے کیا جائے گا۔
اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ کیا نا کہ اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اس کا رسول بھی، اور تمام مومن بھی، اور نماز کو قائم کرنے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی۔ ایک میں فکر دوں گا پھر میں یہ اسی موضوع پر ہی آ رہا ہوں۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا دوست جو ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، وہ نماز کا باغی نہیں ہوتا، وہ بھنگ اور چرس پینے والا نہیں ہوتا۔ علی کا قریبی اور دوست عاشق رسول پکا مومن ہوگا، وہ بھوٹی بھنگڑ کر کے لٹیں رکھ کر وہ علی کا نام لے کر ڈکار مار کر کہے کہ میں علی سے بڑا پیار کرتا ہوں، تجھے کیا خبر کہ علی کی بارگاہ میں تیری مقبولیت ہے بھی نہیں۔ الحمدللہ جو شریعت کی پابندی کر کے علی کا نام لیتا ہے، علی کو یاد کرتا ہے، اس کا علی سے تعلق بھی بڑھتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جو ولایت کے مرکز ہیں، شریعت کے دریا ہیں، ولایت علی کے دروازے سے ملتی ہے۔ اور لفظ ولی، انما ولیکم اللہ، اعلیٰ نے ترجمہ کیا کہ اللہ تمہارا دوست ہے۔ اب کم ضمیر میں تمام امت مصطفیٰ آ جاتی ہے۔ اب اللہ ہمارا دوست ہے، کیسے دوست؟ وہ تو اللہ ہے۔ لیکن لفظ ولی جو ہے نا، یہ 10 معنوں کے لیے آتا، میں اگر 10 معنی کروں وقت درکار ہوگا، لیکن ایک ہی معنی جو سرکار کی حدیث کا میں نے قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ کی ہے، سرکار نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اب یہاں ترجمہ جو مفتی صاحب کی بلا نے کیا نا کہ ملمت نے لفظ ولی کا ترجمہ کیا مددگار، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ میری مدد میں اور علی کی مدد میں فرق کوئی نہیں، جس کی میں مدد کر دوں سمجھو علی نے مدد کی ہے، جس کی علی مدد کر دے سمجھو میں نے مدد کی ہے۔ اور مدد اس کی جاتی ہے جو پکا مومن ہوتا ہے۔ اے بے شک تم علی کو پکارو، المدد یا علی کہو یا علی مدد کہو، علی اس کی مدد کرتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق کا سچا پیار ہوتا ہے، عمر کا سچا پیار ہوتا ہے، عثمان کا سچا پیار ہوتا ہے، جس کے سینے میں مرکزی پیار حضور کا ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے یا علی مدد، تو علی اس کی فوراً مدد کو آ جاتا ہے۔ علی واہوا ولی کل مومن، سرکار نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی پیر کی ضرورت نہیں۔ جب تمام نبیوں کے امام اور وہ اعلیٰ ہستی جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو سجا رکھا ہے، جب حضور کہہ رہے ہیں کہ ولی کا مقام یہ ہے، علی کا مقام یہ ہے، اور علی کا جو تعلق ہے وہ مومن سے ہوتا ہے، بے ایمان منافق مرتد سے نہیں ہوتا۔ اے جو صحابہ کو تبرع کرتا ہے، علی اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ جو علی سے بڑا تعلق رکھتا ہے نا، جو صحابہ کو ابو بکر صدیق پر دیکھو، اگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار کی پوری آل کے دادا ہیں، تو ابو بکر صدیق نانا ابو ہیں۔ ذوق سے ذرا سبحان اللہ کہو نا، لیکن مسکراہٹ نہیں دیکھی آپ کے چہرے پر۔ یہ میرے مسلک کی، میرے ایمان کی ترجمانی کرتے ہیں الفاظ۔ اوے جس آل رسول کے دادا علی ہیں، اس آل رسول کے نانا کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بلکہ جس عمر کو تم بھونکتے ہو، اس پر تان کرتے ہو، اگر علی سے سچا پیار ہے تو عمر فاروق اعظم تو حضرت علی شیر خدا کے داماد ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں حدیث بیان کروں گا، آج میں نے اس حدیث کو بھی تیار کیا۔ اس کا میں بڑی دیر سے خواہش رکھتا تھا کہ یہ حدیث ملے، سنی تو بڑی تھی، لیکن میں نے آج اس کو الحمدللہ اصل کتاب سے بھی تلاش کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا کے داماد ہیں، حضرت امام حسنین کریمین کے پھر کیا مل لگے بہنوئی لگے، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور اب ولی کا معنی جو ہے نا وہ مددگار کی علمت نے کیا. تو اب ولی کا معنی مددگار، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے اب اس مسئلے کو میں تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لوں، پھر اشکال رہے گا جب پھر میرے ذہن سے نہ نکل جائے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علی کے داماد کیسے ہیں، سیدہ فاطمہ کے داماد کیسے ہیں. اور پتہ ہے اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کو خود روایت کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی. ذوق سے ذرا سبحان اللہ. امام حسین اور المستدرک للحاکم. اور اس حدیث کے نیچے پتہ ہے امام حاکم نے کیا لکھا؟ امام حاکم نے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح اسنادی وعلی شرط بخاری و مسلم ولم یخرجاہ. یہ حدیث صحیح بھی ہے سند کے اعتبار سے، اصل بھی ہے، لیکن اور امام بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے اس کو روایت نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کی بڑی ویلیو ہے. یار پھر یہ بتاؤ نا کہ جس حدیث کی خود راوی حضرت امام حسین بن جائے، پھر اس میں کوئی شک کرے تو بے ایمان ہے. کیونکہ امام حسین کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا الحسین منی وانا منہ، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یعنی جو حسین سے پیار کرے گا وہ مصطفیٰ سے پیار کرے گا، جو مصطفیٰ سے پیار کرے گا وہ حسین سے پیار کرے گا. تو جس عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ دمادی کے حدیث کے راوی حسین بن جائیں، پھر عمر کے دماد علی میں کوئی شک کرے تو پکا بے ایمان ہے. اس کا ذہن سے کیا تعلق رہ جاتا ہے، اس کا حسین سے کیا تعلق رہ جاتا ہے، اس سے سیدہ فاطمہ، اس کا سیدہ فاطمہ سے کیا تعلق رہ جاتا ہے، اس کا حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سے کیا تعلق رہ جاتا ہے. جو عمر فاروق اعظم کو علی کا داماد نہ مانے، حسنین کریمان کے بہنوئی نہ مانے. اچھا وجہ کیا تھی؟ اب یقیناً جب حضرت علی شیر خدا سے یہ رشتہ حضرت عمر فاروق اعظم نے مانگا، آپ تو بزرگ ہو چکے تھے، 60 سال سے اوپر عمر ہو چکی تھی، تو سیدہ کی یقیناً عمر کم ہی ہوگی. اس کا مجھے اتنا تلاش کیا نہیں ملا کہ عمر کا کیا انتخاب تھا. تو لیکن اس کے حساب سے جو بچی تھی وہ بہت بزرگ تھے حضرت علی شیر خدا سے، بلکہ وعن ابن علی الحسین، حسین بن علی اس حدیث کے راوی ہیں. وہ پتہ بیان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطب الی علی رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم. سبحان اللہ کہہ دیں. حضرت امام حسن اور حسین کی جو چھوٹی بہن تھی نا ام کلثوم، اب حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی شیر خدا سے درخواست پیش کی کہ آپ ام کلثوم کی منگنی مجھ سے کر دیں. تو حضرت علی شیر خدا نے انکار نہیں کیا. آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں تو اپنی بیٹی ام کلثوم کا جو نکاح ہے نا، یہ نکاح میں اپنے بڑے بھائی حضرت جعفر کے جو بیٹے ہیں نا عبداللہ، میں ان سے کرنا، ان کی طرف سے انتظار کر رہا ہوں کہ میں ان سے اس کا نکاح کروں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خدا کی قسم اٹھائی. آپ نے کہا واللہ من الناس احد یرصد ما من ارصدہ، اللہ کی قسم پوری کائنات کے اندر تمام لوگوں میں ام کلثوم سے نکاح کرنے کا اتنا کسی کو انتظار نہیں ہوگا جتنا عمر فاروق اعظم کو انتظار ہے کہ میرا ام کلثوم سے نکاح ہو جائے. اگر اختلاف ہوتا، دیکھو نا حضور کا وصال ہوا، پھر ابو بکر صدیق نے 2.5 سال حکومت کی، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا، تو عمر فاروق اعظم نے اپنے دورہ خلافت کے اندر یہ رشتہ مانگا. پہلے نہیں مانگا. جب عمر فاروق اعظم کے اپنے دورہ خلافت میں یہ رشتہ مانگا تو حضرت علی شیر خدا سے اگر اختلاف ہوتا یا خلافت یہ علی کا حق ہوتا تو کیا عمر یہ جرت کرتے کہ میں علی سے رشتہ مانگ لوں ان کی بیٹی کا؟ یا پھر عمر نے رشتہ مانگا تو علی نے منہ توڑ جواب کیوں نہ دیا؟ عمر کس منہ سے مجھ سے رشتہ مانگ رہے ہو؟ تم تو میرے حق پر ڈاکہ ڈال چکے ہو، تمہارا میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں. نہیں، آپ نے پیارا سا جواب دیا. آپ نے فرمایا عمر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ
کہ آپ میری بیٹی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مانگ رہے ہیں، لیکن میں تو ام کلثوم کو اپنے بھائی جو جنگ تبوک میں شہید ہو چکے تھے، اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو عمر فاروق اعظم نے کیا درخواست پیش کی؟ اختلافات ہوتے تو بات پہلے کر ہی نہیں سکتے تھے، اگر کی تو آگے چل کیسے سکتی تھی؟ پھر کہا خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر ام کلثوم سے نکاح کرنے کا جتنا مجھ کو انتظار ہے اور میں پسند کرتا ہوں، پوری کائنات میں نہ کسی کو انتظار ہے نہ کوئی پسند کرتا ہے۔ تو سید حضرت علی پاک نے پتہ کیا فَأَنْقَحَهَا بِعُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات نے فوراً اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کر دیا۔ ذوق سے سبحان اللہ، ہمارے مسلک کی ترجمانی ہو رہی ہے اس کے اندر۔ تو فوراً پھر نہیں آپ نے کہا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے کہا عمر اتنا رکھتے ہیں انتظار، اتنا ہم پسند کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا نکاح ان سے کیا جائے اس رشتے سے۔ اچھا جب نکاح ہو گیا تو پھر پتہ کیا ہوا؟ فَأَتَى عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ المہاجرین، جب نکاح ہو جاتا ہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین صحابہ کے پاس آ کر کہتے ہیں الا تہنوننی، اے میرے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے بھائیوں، کیا تم آج عمر فاروق اعظم کو مبارکباد پیش نہیں کرو گے؟ فقالوا یا امیر المؤمنین بمن یا امیر المؤمنین، تو تمام جماعت صحابہ کے مہاجر ساتھی عرض کرتے ہیں اے امیر المؤمنین کس خوشی میں آپ کو مبارکباد پیش کریں؟ تو پھر فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے ام کلثوم سے نکاح پر، ام کلثوم جو کہ حضرت مولا کائنات کی بیٹی ہے، وَابْنَتَهُ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت علی شیر خدا کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی صاحبزادی ام کلثوم ہے، میری ان سے شادی ہو چکی ہے، اس خوشی پر تم عمر فاروق اعظم کو مبارکباد پیش کر دو۔ اس نکاح کی فاروق اعظم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ سپیشل مہاجر صحابہ کے پاس گئے، جماعت صحابہ کے پاس گئے کہ اے میرے ساتھیوں، اے مہاجر صحابیوں، مجھے مبارکباد پیش کرو، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اتنی خود کسی کو کہہ کر جب بندہ کسی سے مبارکباد وصول کرتا ہے تو انتہائی عظیم کوئی چیز ملنے پر یا اس خوشی پر کہ مجھے مبارکباد یاد دو، مجھے آج اتنا تحفہ مل گیا، مجھے ایسی عظیم نعمت مل گئی ہے کہ جس کے ملنے پر میں اتنا خوش ہوں کہ میں چاہتا ہوں اگر تم خود نہیں تو میں تم سے کہہ کر مبارکباد لے لوں۔ جی بگرنا کو نہیں کہتا، دیکھو خوبصورت کوٹھیاں بنی ہیں، کاریں، بڑی بڑی گڈیاں سیالکوٹ کے اندر ماشاءاللہ۔ کبھی کسی نے کہا کہ یار مجھے مبارک دو، ویسے کہتے ہیں جل لگتا ہے آپ نے گاڑی لیا، چلو مبارک ہو، خیر مبارک۔ حضرت عمر فاروق اعظم اتنی خوشی منا رہے ہیں، اور آج جشن آمد مولا پر یہ خوشی کا موقع ہے۔ آج ہمارے لیے یہ دو خوشیاں ہو گئی، اور یہ حق بنتا ہے کہ مولا کائنات کی آمد پر اس خوشی کو بتایا جائے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے خوشی کتنی کی ہے اور ان کا آپس میں پیار اور تعلق کتنا گہرا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پہلے بھی ان پر بڑا تشدد کیا، آج میں نے ایک اور ویر کا بدلہ لے لیا، نہیں، یہ کہا کہ مہاجر بھائیوں مجھے مبارکباد دو۔ فقالوا بمن یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کس بات پر مبارکباد پیش کریں؟ کہا علی نے اپنی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ام کلثوم کا مجھ سے کر دیا ہے۔
اس خوشی میں عمر فاروق اعظم کو مبارکباد پیش کر. تو پھر انہوں نے مبارکباد پیش کی اور پھر پتہ کہا کہ نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے اور مجھے خوشی کیا ہے. مجھے اس لیے خوشی نہیں کہ میرا اس گھرانے سے تعلق بن گیا ہے، میرا علی کی بیٹی سے، فاطمہ کی بیٹی سے نکاح ہو چکا ہے، میرا رسول اللہ کی نواسی سے نکاح ہو چکا ہے، دنیا میں میرا گھر بس گیا ہے. نہیں، خوشی یہ تھی کہ لوگوں صرف میرا اس گھرانے سے تعلق ہی نہیں بنا، بلکہ عمر فاروق اعظم کو وہ مقام مل گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی میرا خوشی سے سر بلند ہو جائے. آپ نے کہا نکاح اس لیے کیا ہے، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مصطفیٰ کریم سے یہ سن رکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ کل نسب وحسب وسبب ینقطع یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سارے نسب، سارے برادریاں، سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، الا ما کان من سببی ونسبی. حضور فرماتے ہیں صرف میرا نسب اور میرے سبب ختم نہیں ہوں گے. تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ احب ان یکون بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبب و نسب او کما قال. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ صرف دنیا کی شہرت ہی نہیں، اگر قیامت کے دن کوئی شہرت چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق جوڑ لے. میں نے علی کی بیٹی سے، فاطمہ کی صاحبزادی سے، مصطفیٰ کی نواسی سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ میرا تعلق اس گھرانے سے دنیا میں بھی قائم ہو جائے. کل قیامت کے دن جب سارے نسب ختم ہو جائیں، سارے حسب ختم ہو جائیں، سارے سبب ختم ہو جائیں، عمر فاروق اعظم کا سبب اور نسب مصطفیٰ کریم اور اس پورے گھرانے سے جڑا رہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھ کو دنیا میں عزت دی تو میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی جڑا رہے. آئیے، جس عمر فاروق اعظم کو اللہ نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی ہیں اور بڑے مقام دیے، حضرت علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عمر فاروق اعظم کوئی عام ہستی نہیں. حضرت علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے. عمر فاروق اعظم زبان سے جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حق ہوتا ہے. تو جو عمر فاروق زبان سے بولے وہ حق ہوتا ہے. تو بتائیے اس عمر فاروق اعظم نے 10 سالہ حکومت کے اندر جو کہا، جو کیا، یقیناً خدا کی بارگاہ سے وہ حق ہے اور سچ ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی غلط نہیں بات نہیں ہے، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے، کوئی برا کردار نہیں ہے. عزیزان محترم و محتشم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے تعلق رکھنا بڑا کمال ہے. یہ ایک طرف سے مصطفیٰ کریم کے سسر بھی ہیں، دوسری طرف سے مصطفیٰ کریم کی نواسی کے ساتھ نکاح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نواسہ دمادی کا رشتہ بھی جوڑ لیا. سسر ہونے کے ذریعے جو مقام نہ مل سکا، علی کی صاحبزادی سے رشتہ جوڑ کر قیامت کے دن عمر فاروق اعظم کو جب سارے نسب حسب ختم ہو جائیں گے، فاروق اعظم کا حضور اور حضور کی آل کے ساتھ سبب بھی جڑا رہے گا، نسب بھی قائم رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. تو ماننا پڑے گا. اب تک تو ہم حضرت علی شیر خدا کو اہل بیت پاک کہتے رہے اور تمام حسنین کریمین کو. آئیے آج ماننا پڑے گا جس سیدہ کی بیٹی سے عمر کا نکاح ہو جائے،
جس علی کی بیٹی ام کلثوم سے علی کا نکاح ہو جائے، جس حسن و حسین کی چھوٹی بہنہ کے ساتھ عمر فاروق اعظم کا نکاح ہو جائے، پھر آپ بھی یقیناً اس گھرانے کے فرد میں ہیں، اور آپ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں آ گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اگر زبان منہ میں ہے تو بولو ذرا، بڑی مہربانی، عظمت، بڑی مہربانی ذوق سے بولو۔ حضرت علی شیر خدا سے محبت کرنے والے، عمر سے محبت کرنے والے، حسنین کریمین سے محبت کرنے والے میرے ساتھ بولیں گے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت، گونج پیدا ہو جائے ذرا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، نہیں بالکل ذوق دا مظاہرہ نہیں کر رہے، اور بولو ذرا، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں، غیر کون ہے؟ جن کا جو صحابہ پر تبرے بولے وہ غیر ہیں، جو اہل بیت پاک سے نفرت کریں وہ بھی غیر ہیں، جو صحابہ کی عظمت کے پرچم کو بلند کریں، حضور کی آل سے محبت کریں وہ اپنے ہیں۔ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی، بڑی مہربانی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری ہو جائے، تو پڑھو یار، شرماتے کیوں، جھکتے کیوں، عظمت، ہاں ماشاءاللہ، آل نبی، سبحان اللہ، میں توڑے پڑھنتے سبحان اللہ کہنا، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ جدو تک نہیں پڑھو دے میں بھی نہیں جگے جانا، پھر آج پیڑ پہ گیا تو اڈا میرا، عظمت آل نبی۔ کیمرے والا ذرا گھمائے ذرا عاشق رسول اللہ ہوتے، ذرا انہاں دے چہرے مووی دے وچ موجود ہونے چاہیے دے، جدو نیٹ تے جائے، فیس بک تے یوٹیوب تے نے سارے عاشق رسول اللہ دی، باقی سارے عاشق رسول زیارت کرو، بڑی مہربانی۔ ہن کیمرہ تواڈے لاؤن لگا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی۔ ہر زبان ذکر آل بیت اچ مصروف ہونی چاہیے، اپنے ایمان نو ذکر آل بیت نال تازہ کرو۔ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی۔ آج ایک نمی فکر آگی ساڑھے کو، وہ کی ہے کہ جدوں حضرت عمر فاروق اعظم علی شیر خدا دے دماد نے، فاطمہ الزہرا دے دماد نے، حسنین کریمین دے بینوئی نے، دسو اس گھرانے دے نال کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس واسطے جدو آپ اس گھرانے دے دماد بن گئے نے، ہن پھر کیا ان افراد دے وچ کوئی فرق ہے؟ جڑے فرق کرتے نے، جڑے انہاں دے جھگڑے لڑائی بیان کرتے نے اور اختلاف نو بیان کرتے نے، انہاں دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑا
جڑا کہے کہ عمر فاروق اعظم تبرے بولے او دا حضرت علی شیر خدا دے نال کوئی تعلق نہیں. فاطمہ تو زہرا دے دماد دے اتے جڑا بکواس کرے او دا فاطمہ دے نال کی تعلق رہ جاندا ہے. حضرت امام حسن و حسین دے بنوئی دے نال جڑا انہاں دے نال اختلاف نو بیان کرے تبرے بولے انہاں دا انہاں ہستیاں دے نال کوئی تعلق نہیں رہ جاندا. اور انہاں ہستیاں دے نال تعلق ہوندا رہے دا جڑا سیدنا عمر فاروق اعظم دا احترام بجا لاوے دا. ذوق نہ سبحان اللہ کہتے ہیں. دیکھو نا میں تواڈے سامنے بولنا پیا تے میں تے نہیں تھکے لگدا تسی ایک شعر پڑھ کے تھک گئے ذرا سبحان اللہ. اچھا ہن اس جگہ تے آؤ سرکار فرماتے ہیں باہوا ولی کل مومن علی ہر مومن کا ولی ہے مددگار ہے. ہن پتہ چلیا مومن او وے جڑا حضرت علی شیر خدا نو مددگار مندا ہے تے جڑا علی نو مددگار مننے او عمر فاروق اعظم دی خلاف ورزی کیویں کر سکدا ہے؟ کیونکہ مدد علی تو لبیے تے انہاں دے دماد نو برا بھلا کبیے مدد تے نہ ہوئی. اگر علی کولو مدد لینا چاہندے ہو یا علی دی اس شان نو قبول کر دے ہو تو پھر فاروق اعظم دے نال پھر تانوں کی کوئی اپنا ذاتی لین دینے تامی گل کرو. لیکن اے تے حضرت مولا کائنات دے دماد نے سیدہ فاطمہ دے دماد نے حضرت امام حسن اور حسین دے بہنوئی نے جڑے انہاں دے نال تعلق نو جوڑنا چاہندے نے انہاں نو پہلے عمر فاروق اعظم دے نال تعلق نبھانا پوے دا. اور سرکار فرما رہے ہیں علی ہر مومن دا مددگار بولو نا علی ہر مومن دا مددگار ہے. ہن مدد اندی ہوئے دی جڑا پکا مومن ہے اور مومن ہوئے دا جڑا حضرت علی شیر خدا نو مددگار مننے دا. دیکھو نا اور حضرت علی شیر خدا ایک جوان مرد نے جرت مند بہادر. دیکھو نا جدو فتح خیبر ایک گل ہی کرانگا ساری حدیث نے جدو خیبر فتح ہویا نا 6 دن صحابہ فتح کرنا سے جاندر ہے 6 دن فتح نہیں ہویا. لیکن یہ فتح پتہ ہونی کیوں سی سرکار جن چاندے ان دے سیر تے ہی فتح دا سیرہ بن جانا سی. باقی جاندے رہے لیکن اندے چوی مولا کائنات دی بہادری اور آپ دی شان نو بیان کرنا سی. مسئلہ بخاری دا ہے کہ سرکار نے پہلے دن ہی کیوں نہیں کہا جاؤ علی ان فتح کرو. نہیں یہ جوان مردی اور بہادری سرکار واضح کرنا چاہتے سے کہ 6 دن ایک کوشش کر لینا ہاں فتح خیبر نو فتح کر دیں. لیکن جدو نہ ہوئے تو پھر میں کہوں پھر سرکار نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدَئِن میں کل فتح دا جھنڈا اس آدمی نو دیواں دا جدو او جھنڈا پھڑ کے خیبر بل جاوے دا اللہ او دے ہتھوں خیبر نو فتح عطا فرما دے دا. اے مولویو غور تے کرو اے مولویو مدرسیاں وچ بے کے ٹکر کھان آلے ہو مصطفیٰ دی عظمت نو دبان آلے ہو تواڈے دبان نال نہیں دب سکتی تواڈیاں حدیثاں پڑھان دے نال اور ایدے تو نفرت پھلان دے نال مصطفیٰ دی نہ عظمت دب سکتی ہے نہ حضور دا علم شریف غائب ہو سکتا ہے. سرکار نے ایک دن پہلے فرمایا میں کل فتح دا جھنڈا جڑے آدمی دے ہاتھ وچ دیواں دا اللہ خیبر نو دے ہتھوں فتح فرما دے گا. اور سرکار نے ایک اور گل بھی کی تھی حضور فرماندے نے یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. او بندہ کوئی عام نہیں او بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کردا ہے تے اللہ دے رسول اس بندے دے نال پیار کر دینے. توجہ کرو تواڈے ایمان نو تازہ کرن لگا صحیح بخاری پہ پڑھنا سرکار نے فرمایا او بندہ جن میں جھنڈا دیواں دا تے اللہ او دے ہتھوں خیبر نو فتح فرما دے گا او اللہ دا محبوب ہے اللہ تے اللہ دے رسول اس بندے دے محبوب نے. ہن محبت دا تعلق کتھے ہوندا دسو محبت دا تعلق دل وچ ہوندا ہے چہریاں تے نہیں لکھیا ہوندا متھیاں تے نہیں ہوندا جسم وچ نہیں ہوندا محبت دا تعلق دل وچ ہوندا ہے. اوے جڑے نبی علی دے دل دی کیفیت نو جان دے نے او
او یقیناً پوری امت دے زہر نو بھی جان دینے تے باطن نو بھی جان دینے، کیونکہ محبت دا تعلق دل وچ ہوندا ہے۔ سرکار نے فرمایا او اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول او دے نال محبت کردے نے، تے جدو جھنڈا اٹھا کے جاوے دا اللہ او دے ہتھوں خیبر نو فتح فرما دے گا۔ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ پوری او علی جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے پیارے نے، اور علی اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کرن والے نے۔ اوے امتیو دسو جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے اگر علی پوری کائنات دے وچ اللہ تے اللہ دے رسول نو سب تو ود کے پیارے نے، پھر امت نو علی دے نال پیار کتنا کرنا چاہیے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ علی تیری بہادری تو قربان جائیے، علی تیرے تلوار دے جوہر تو قربان جائیے، تیری اس فتح دے سیرے تو قربان جائیے، قیامت تک اسی مثال نہیں پیش کر دے۔ کسی شاعر نے بڑی ترجمانی کی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ جڑے علی اللہ تے اللہ دے محبوب نے، اس علی دے کول اللہ تے اللہ دی طاقتاں بھی ہیں نے۔ اس واسطے شیر دی ترجمانی سنو، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ ہن میں تہاڈا ذوق چیک کرنا، شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شاہ مرداں، شاہ مرداں شیر یزداں۔ کوئی جذبہ نہیں پیش کیتا، تسی تے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکے، سبحان اللہ، کہ علی دے جور تو تے نہیں کدھرے ڈر گئے تسی۔ میں تے لگدا وے خیبر بڑا دور ہے، تسی علی دے جور تو ہی پریشان ہو گئے ہو۔ اے عاشق رسول علی تے پھر علی نے اسی علی دے غلام جھلکتے ہونی چاہیے۔ پڑھو ذرا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح، لا فتح، لا فتح الا علی۔ ویسے آج ایسا محفل تے علی دے نام دی سی، لیکن آج سن قربان ہو جانا چاہیے علی دے نام تے، سبحان اللہ، جذبہ۔ لیکن جدو لفظ علی آ جائے تس بھی زبانہ نو حرکت دیا کرو۔ میرا ذوق تے اے وے کہ تواڈی زبان تے آج جامعہ مسجد بار مدینہ دے اندر علی علی ہو جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر کرو نا یار، اے تساں کرنا، میں تے سپیکر وچ پہ بولنا۔ آندے نے جڑا ساؤنڈ سسٹم ہے جناب جوید بھائی نے زیادہ پتہ ہے۔ جوید بھائی تے اج اپنی پوری محبت پیش کر رہے ہیں نا ساؤنڈ چلانے، اللہ انہاں جزا دے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر۔ چودھری صاحب مارو بھی کیمرہ ذرا، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ دیکھو نا آج عوام کاٹتے ہیں، تو لنگر میرا خیال زیادہ ہی لب جانا ہے، لیکن علی دا نام سن کے منکر پج جاندے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا نا کہ علی منافق علی نال پیار کر ہی نہیں سکتا، عاشق جڑا ہے مومن وہ علی دے پیار تو بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ذرا عاشق اور مومن ہو کے بولو ہاں، شاہ مرداں شیر یزداں، اوے مرداں دے بادشاہ تے خدا دے شیر،
اور اللہ دی پرورگار دی قوت کون نے علی نے شعر ان پہ بیان کردہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی یار علی تو بولیا کرو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار میں آخری بار پڑھنا چاہنا میں ذرا ذوق نہ سنیوں لا فتح لا فتح لا فتح الا علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اور فتح صرف علی دے اور قیامت تک علی دے سر تے سرا سجیا کہ 6 دن صحابہ نے خیبر نو فتح نہ کیتا علی نے ایک چند گھڑیاں وچ خیبر نو فتح کر رہے انشاءاللہ رمضان جس موضوع نو چلاواں گے اور سرکار کی فرماندے نے باہوا ولی جو کل مومن علی ہر مومن دا مددگار ہے ہر مومن دا مدد یار سوندے پہ سبحان اللہ وہ لوگ کہن جڑے تھک پہنے تھکے کو نہیں تسی ہوئیں ٹھیٹ ہوئے یار آنکھو ذرا سبحان اللہ دیکھو نا یہ حاضر دماغ نے حالانکہ میں کتنے کیا ہاں لیکن اگر آج کی بخواؤ نا ذرا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مومن دے علی مددگار نے آخری حدیث بیان کرنی ہے اور مدد جملے نوٹ کیتے جے کہ علی او دی مدد کر دینے جڑا پکا مومن ہے منافق نہیں منافق دی علی مدد نہیں کر دے اور علی کو مدد منگ دے ہوئے جڑا پکا مومن ہوتا ہے مومن بے شک سارے دونوں طرفہ بیکھو پکارن والے کروڑا نے لیکن علی صرف مومن دی مدد کر دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون قرآن گواہ ہے اور واہوا ولی جو کل مومن علی ہر مومن دا مددگار ہے اور لوگ یہ حدیث بڑی پڑھ دینے من کن تو مولا فعلی جو مولا سرکار نے غدیر خم دے موقع تے 1400 صحابہ دے سامنے حضرت علی شیر خدا دے انج ہاتھ بچ ہاتھ پا کے سرکار نے پرچم نو اپنے اور علی دے ہاتھ نو بلند کر کے فرمایا سی کہ اے لوگو سن لو جدا میں مددگار ہاں او دے علی مددگار نے لیکن ایتھے بھی جہل خطیب اور صحابہ دے بارے بک بک کرن والے بہک گئے نے امت نو گمراہ پہ کر دیں من کن تو مولا فعلی جو مولا لوگ ترجمہ کر دینے خلیفہ بلا فصل ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ایدہ ترجمہ خلیفہ بلا فصل کیتا جاوے تو پھر بتاؤ مصطفیٰ کریم کی دے خلیفہ نے اگر حضور کسے دے خلیفہ نہیں بن سکتے تو من کن تو مولا دا ترجمہ خلیفہ نہیں اگر اس تو اگے چلو پھر بتاؤ جڑے سرکار دی زمانے حیات زہری شریف دے وچ جڑے سارے صحابی فوت ہو گئے نے شہید ہو گئے نے علی اونا دے خلیفہ کیویں نے مننا پوے دا مولا دا مانا خلیفہ بلا فصل نہیں ہو سکتا مولا دا مانا ولی دا مانا مددگار اور چاہے لفظ ولی آ جائے چاہے لفظ مولا آ جائے ایدہ مانا ترجمہ مددگار ہوئے دا تے سرکار نے 1400 صحابہ دے مجمع وچ علی دے ہاتھاں وچ ہاتھ پا کے بلند کر کے فرمایا سی اوے لوگو سن لو جدا میں مولا واں او دے علی مولا نے ہن ذرا ہاتھاں نو بلند دیکھو نا سرکار نے اگر حضرت علی شیر خدا دے بارے انج ہاتھاں چ ہاتھ پا کے بلند تس بھی ذرا ہاتھاں نو بلند کرو ہاں بلا ہاتھ ماشاءاللہ چکی رکھو میں ویکھنا تھکتے نہیں نال بلند کر کے تھلے نہیں کرنے انہاں نو بلند رکھنا ہے کیونکہ سرکار نے 1400 صحابہ دے وچ
بلند کیتے ہاتھ، ٹھیک ہے، اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، ذرا ہتھاں نو ہلا دیو، من کنت مولا فعلی مولا، دو باری پنج باری کہنا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا۔ اور آخر میں تسان ذرا ہتھاں نو لہرانا ہے، من کنت مولا فعلی مولا۔ سرکار فرماندے نے بڑی مہربانی، سرکار فرماندے نے جیدہ میں مددگار ہاں او دے علی مددگار نے۔ میں بھائی جوید صاحب اگے درخواست پیش کرنا اس حدیث نو علیحدہ کلپ کر کے انہوں سوشل میڈیا تے دیتا جائے تاکہ اپنے اور بیگانیاں نو پتہ چلے کہ لفظ مولا اور ولی دا ترجمہ کیے، لفظ مولا اور ولی دا ترجمہ کیے، ایدہ معنی مددگار ہے۔ اور جس حضور پہ فرماندے نے جدہ میں مددگار ہاں او دے علی مددگار نے، تے جدے علی مددگار ہو جانن میری مدد بھی او دے شامل حال ہو جاندی ہے۔ عزیزان محترم محتشم، اس حدیث بڑی لمبی ہے لیکن صرف اس حدیث دی وضاحت تھوڑی جی کرنا چاہنا کہ سرکار نے فرمایا جدہ میں مولا، مولا دا معنی مددگار، جی میں تسی مولویاں میں آن دیو مولانا صاحب آخ دیو کہ نہیں، مولانا صاحب، مولانا دا معنی ہوندہ ہے ہمارے مددگار، جتے مولویاں نو مددگار پہ مندے ہو تیلی دیواری موت پہ جاندی، سرکار دی مدد دیواری نہیں جناب، یہ تے کفر ہو گئے، شرک ناجائز حرام ہے۔ حالانکہ وہ مولوی اپنے مولویوں نہیں مولا نہیں آندے، تے اپنے مولوی دی باری آوے نا ممبر تے لاما صاحب، اگر تیرا مولوی ممبر تے بے کے لاما تے سرکار دے پلے ہی کچھ نہیں، جی دی وجہ تو تسی علامے بنے ہو، کائنات سجی ہے، وہ دے پلے کچھ نہیں۔ عزیزان محترم و محتشم، بات مننا پوے دی، سرکار پہ فرماندے نے جدہ میں مولا او دے علی مولا ترجمہ کیے، جدہ میں مددگار او دا علی مددگار ہے۔ اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا ذکر، آپ دی زیارت اے عبادت ہے، اے بھی المستدرک للحاکم وچ سارے صحابہ دے وچ جڑے مفتی نے انہاں دا نا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجہ علی جن عبادہ، ذوق نہ بولو سبحان۔ حضور فرماندے نے جڑا علی دے چہرے نو ویکھدا ہے، علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے، چہرے نو ویکھنا بھی عبادت تے ذکر بھی عبادت۔ ہن ذکر کر لیے تھوڑا جا کے تھک گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر ہے کرنا ہے جڑا تو انہوں ذکر پچھلے باری بھی سنایا، کچھ ساتھی کہندے سان بڑا ایمان تازہ ہے، اس باری پھر پڑھو، اور علی دا ذکر جنی باری کریے ایمان تازہ ہوندہ ہے۔ پھر پڑھو ذرا علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا۔ ذرا ذوق نال لفظ علی تے بولنا، بے شک نہ بولو، اگے ساڑھے بزرگ کہہ رہے ہیں جی سارا نہیں ہوندہ۔ اور پڑھو ذرا لفظ علی تے پڑھو علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا۔ سبحان اللہ تے کہنی چاہیے دی، بے شک نہ پڑھو لیکن کم از کم سن کے سبحان اللہ تے کہو۔ علی کہنا، علی، 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 علی کہنا، علی سننا، علی
لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل میرا پل میرا ہر پل 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 میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. تھکاوٹ لائیے علی علی کر آخری حاضری ان تھکاوٹ لانی میں اپنی لان لگا ہوگا تھوڑی مرضی ہے. سارے ہے دریا سارے ہے دریا اساں ہے دری رہنا ہے دم دم ہاں دم دم ذوق پیدا ہو جائے بولو نا دم دم بھی نہیں دم دم کہہ لو کہ اون جی نہیں تو ان کو دم دے گا بھی بولیا جنا دم دم گونج پیدا ہو جائے ذرا دم 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 چند بندے سارے بولو یار کیوں چک دے ہو کمال ہوگی میں پوری مووی بن دی پی بار بار نمی شرمندہ ہونا ذوق نہ بولو ذرا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اگر لفظ علی تو شرم ہوندی ہے تو پھر دسو اسی کیسے عاشقاں دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا دم دم ان جنہ چر تساں گونج نہ پیدا کیتی میں نہیں جے چھڑنا پاویں بے شک 10:30 ہو گئے دم 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 ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے لالچ نہ دیو ہے دردی باندی نو سونے نو کی کرنا چاندی نو لالچ نہ دیو کیونکہ جڑا علی دا منن والا ہے المدد علی کہندا ہے اور کسے دی کوئی پرواہ نہیں کردا نہ کسے لالچ وچ آ کے نہ آوندا نہ لالچ وچ پڑھدا ہے ذوق نہ پہ پڑھنا اس تو تسی بھی ذوق نہ پڑھو لالچ نہ دیو ہے دردی باندی نو سونے نو کی کرنا چاندی نو پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیور تے گہنا ہے بس مزہ پڑا ہے میں پھر پڑھنا چاہتا پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیور تے گہنا ہے دم 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 ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے یار جدو علی علی کہنا نا سچ کرو جویں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ٹیوباں دے نال چھالا مار مار کے مر نہیں جاندے اساں مرنا کو نہیں بلکہ ساڈا ایمان اور تازہ ہونا ہے ہن آخری باری دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ